جناب علی صحت کے بغیر زندگی کسی کام کی نہیں. بیماری کے اوپر اللہ فضائل دیتے ہیں، گناہ معاف فرماتے ہیں، درجات بلند کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن صحت مند آدمی ہی دین اور دنیا کے بڑے اچھے کام کر سکتا ہے. بیمار کیا کرے گا؟ تو اپنی صحت کی حفاظت کیجیے. کہ نبی علیہ السلام کی زندگی گزارنے کے وہ مبارک طریقے، کھانے پینے، سونے اٹھنے بیٹھنے کے وہ مبارک طریقے جس میں ہمیں اتباع سنت کا ثواب بھی ہے اور صحت کی حفاظت خود بخود ہے. اس کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت اور ہائیجینک زندگی کس نے گزاری؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری. آپ کے انتہائی سادہ طریقوں میں، سادہ باتوں میں سائنس کی بڑی بڑی تحقیق چھپی ہوئی ہے. جس بات کے اوپر سائنس نے کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ کر کے کوئی نتیجہ نکالا، وہ آپ کی ایک سادہ سی بات میں موجود ہے، سادہ سے انداز میں موجود ہے. اب ہم ان باتوں کو اس نظر سے دیکھیں، اور یہ بات میں پہلے بہت دفعہ کر چکا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہوں، کہ جس کام کو نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے کیا اور جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے کرنے کو کہا، فرمایا، اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا طریقہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. وہ کوئی بھی، خالی نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں، عام کھانے پینے سونے جاگنے کے جو معمولات ہیں، جو انسان کی بشری طور پر بحیثیت انسان تقاضے ہیں، وہ سب بھی اس میں شامل ہیں. آج کا نوجوان اگر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے موضوع چاہتا ہے تو نبی علیہ السلام کی سیرت کو پکڑے، آپ کے انداز کو، باتوں کو لے اور اس کو میڈیکل سائنس اور نفسیات کے اوپر اور ساری چیزوں کے اوپر رکھے اور کھولتا چلا جائے، بہت کچھ ملے گا. لیکن موبائل سے اور سوشل میڈیا سے فرصت ملے تب نا، تب کچھ پڑھیں گے، تب کچھ کریں گے. آج کے نوجوان میں محنت کرنے کا شوق نہیں رہا، بڑی تکلیف ہوتی ہے. بہت تھوڑے نوجوان ہیں جن کے اندر محنت کرنے کا شوق ہے، شارٹ کٹ میں جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں. ایک آدمی کو دیکھتے ہیں اس کے پاس گاڑی لینڈ کروزر ہے، اس کا گھر یہ، کاروبار یہ، فلاں. ارے بھائی 50 سال 40 سال محنت کی ہے اس نے، یہ کہتے ہیں مجھے آج ہی مل جائے. تو ایسے تو نہیں، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے. درخت کو تناور ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے، اور تحمل مزاجی نہیں رہی. اب نبی علیہ السلام کی ذرا باتوں کو سنیے، اور اگر کوئی ڈاکٹر ہوں، کوئی سائنس کو سمجھنے والے ہوں، ان باتوں کو اگر وہ سائنٹیفکلی اور میڈیکلی ذرا کھولیں تو وہ اور اس کو مختلف انداز سے بیان کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے کے برتنوں کو اچھی طرح صاف کرنا. کھانا کھا لیا، اب پلیٹ کو اچھی طرح صاف کرنا، انگلی سے بھی چاٹ لینا یا روٹی سے اچھے طریقے سے صاف کر لینا، پلیٹ کو بالکل کلین کر دینا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب لوگوں کے کھانے کے برتن آتے میں دیکھتی نبی علیہ السلام کی پلیٹ کو میں پہچان لیتی تھی، اتنا صاف کیا ہوتا کہ دھونے کی گویا ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ایک دھونا ہے کہ چلو ایک عمل سے اس کو گزارنا ہے، اتنا محنت، اتنا وہ آرام سے صاف کر لیا کرتے. اور الحمدللہ میری والدہ نے مجھے یہ طریقہ سکھایا، اور بچپن سے لے کے آج تک الحمدللہ رب العالمین اس کی پوری کوشش ہوتی ہے. اللہ میری والدہ کی مغفرت فرمائے. پلیٹ صاف کرنے کا بڑا ان کا اہتمام تھا. کیوں کرتی تھی؟ سنت کی وجہ سے، اور یہی ترغیب تھی. اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ پہلا فائدہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. دوسرا فائدہ فرمایا کہ اس میں برکت ہے. برکت کا مطلب پچھلی دفعہ بتا چکا ہوں، بہت طویل اس کے فائدے ہیں، لمبے فائدے ہیں. صحت میں اضافہ ہے، اور تھوڑے کھانے میں جو ہے وہ انسان کی بچت، انسان تھوڑا کھاتا ہے اس کا کام پورا ہو جاتا ہے. اور یہ برکت والا کھانا نیکی پر لے کر آتا ہے. برکت والا جس کھانے میں برکت ہو، گناہوں سے بچا رہا ہوتا ہے، بیماریوں سے بچا رہا ہوتا ہے. تو ہم برکت والا کھانا کھائیں. تو فرمایا کہ پلیٹ کو صاف کرنا اور انگلیوں کو چاٹ لینا برکت ہے. اور پلیٹ کو صاف کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب ہم لوگ پلیٹوں میں کھانا چھوڑتے ہیں تو کتنے ہی بھوکے لوگوں کو کھانا وہ ضائع ہو رہا تھا. اگر بچایا جائے اور غریب کو، بھوکے کو پہنچا دیا جائے، کتنوں کا پیٹ بھرے. شادی ہالوں میں غور کر لیجئے، اپنے گھروں میں غور کر لیجئے. پھر وہ جو کھانا ضائع ہوا، اس کے اگانے میں اور پکانے میں جو محنت، وقت، پیسہ اور ریسورسز لگے، سارے ضائع ہوئے. مجھے کسی نے بتایا کہ جرمنی یا یورپ کے کسی ملک میں اگر کوئی کھانا ہوٹل میں کھائے اور بچا دے، جرمانہ ہوتا ہے اس کے اوپر. پھر جب کھانا برتنوں میں بچا رہے گا تو ایسے برتنوں کی صفائی ایک مشکل کام ہوگی. اس کے اوپر جناب پاؤڈر وغیرہ جو بھی چیز ہے صفائی کے لیے، ڈٹرجنٹ، وہ زیادہ لگے گا، محنت بھی زیادہ لگے گی، کاسٹ زیادہ آئے گی.
تو وہ بھی بچتی ہے صفائی کی صحیح ہو تو۔ اس کے علاوہ کھانا بچا ہوا رکھ دیا 2 گھنٹے بعد 6 گھنٹے بعد، یا رات کو کھانا کھائے صبح برتن دھل رہے ہیں، اب ساری رات جو بیکٹیریا بنیں گے اس میں اور بیماریوں کا ذریعہ بنے گی، چوہے بھی اس پر آئیں گے، چھپکلی بھی آئے گی، کچھ ہوگا تو آئے گا نا، صاف پہ کون آتا ہے، کیڑے مکوڑے بھی آئیں گے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلیں گے، ہم صبح جائیں گے ہمیں تو نظر نہیں آئیں گے، وہ تو رات کو اپنا کام کر چکے جا چکے ہوں گے، اور ہماری پلیٹوں میں جناب چوہے بھی پھر رہے ہیں۔ تو ایک سنت کے اندر کتنے فائدے ہیں۔ اگلی سنت سن لیجئے، یہ وہ سنتیں ہیں جو صحت سے ڈائریکٹ تعلق رکھتی ہیں، ہم ان سنتوں پر عمل کریں اور صحت مند زندگی گزاریں۔ بیمار ہیں تو صحت کی طرف سفر شروع کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کھانا کھانے کے بعد خلال کرو اور کلی کرو۔ کھانا کھانے کے بعد خلال کرو اور کلی کرو، یہ دانت اور داڑھ ان کو مضبوط رکھتا ہے، مفید ہے، ان کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مبارک ہو خلال کرنے والوں کے لیے، مبارک ہو خلال کرنے والوں کے لیے کہ کھانے کے پھنسے ہوئے ٹکڑوں کی بدبو کی وجہ سے فرشتوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب جو فوڈ پارٹیکل اندر رہ جاتے ہیں دانتوں میں، مسوڑوں میں، اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ ایک نقصان تو یہ بتایا کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، بدبو آتی ہے، باقی بیماریوں کا تو یہ گھر ہے پورا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کھانا کھایا اور خلال کیا تو جو خلال میں نکلے بہتر ہے کہ اسے پھینک دے، اب اسے مت کھائے، اس کو پھینک دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد جو ریزے فوڈ پارٹیکلز اندر رہ جاتے ہیں دانتوں میں اور داڑھوں میں، یہ داڑھ کو کمزور کر دیتے ہیں، دانتوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ جب بھی ہم کچھ کھاتے اور پیتے ہیں اور اس کے بعد منہ صاف نہیں کرتے تو جو اندر ہمارے اجزاء بچ جاتے ہیں، یہ سب کے سب بیماریوں کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، یہ پچھلے بیان میں اس کے اوپر بات آ چکی ہے۔ آج وہ بات میں بیان کر رہا ہوں وہ کیا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ کو پوچھنا۔ بعض دفعہ ہم ٹیشو پیپر استعمال کر لیتے ہیں، کپڑا استعمال کر لیتے ہیں، ہاتھ پوچھ لیتے ہیں اور دھوتے نہیں۔ تو ٹیشو پیپر کو بھی گھیر گھار کے سنت کے دائرے میں لانا ممکن ہے اگر کبھی کبھی اس کو استعمال کریں۔ سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا لایا گیا، آپ نے وہ کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دھوئے، وہیں پہ جو سنگریزے تھے نا، اس سے جو پتھر کے چھوٹے چھوٹے، اس سے اچھی طرح ہاتھ صاف کر لیے، ہاتھ صاف ہو گئے، آپ نے نماز پڑھ لی، نماز صحابہ کو پڑھا دی۔ تو اس وقت آپ نے ہاتھ دھوئے نہیں، ہاتھ پوچھے۔ تو اس کو اگر ہم لے تو ٹیشو پیپر کو سنت کے دائرے میں لانے کی کوشش ہے۔ ہاتھ کپڑے سے پوچھ لیے، تولیے سے، مطلب کپڑے سے تولیہ، اس کو بھی سنت کے دائرے میں لانے کی کوشش ہے، لیکن ذرا غور کر لیجئے، یہ کبھی کبھی کی بات ہے، روٹین نہیں۔ اب صحابہ کرام کے ہاں مال کی تنگی، بھوک بھی ہوتی تھی، اب کھانا مسجد میں لایا گیا۔ ہمارے زمانے کی مسجد اور اس مسجد میں فرق ہے۔ ہمارے ہاں واش روم بھی بنے ہوتے ہیں مسجد میں، وضو خانے بھی بنے ہوتے ہیں، وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ آج تو کہتے ہیں مسجد میں کمیونٹی سینٹر بناؤ جی، تو وہ جو مسجدیں تھیں سادہ سی مسجدیں ہوتی تھیں، وہاں ٹوائلٹ اور یہ وضو خانے کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ تو وہاں کھانا ہوگا، کوئی بھوک، کوئی ایسی وجہ ہوگی کہ آپ نے کھانا کھایا، صحابہ کو کھلایا، اور ہاتھ دھونے کا مقصد یہ تھا سب مسجد سے نکلتے اپنے گھروں میں جاتے، ہاتھ دھو کے آتے، تو اس طرح لمبا اہتمام تھا۔ تو اس میں آپ نے ہاتھ کو پوچھنے پہ اکتفا فرما لیا۔ یہ کبھی کبھی کے لیے تو ٹھیک ہے، اس کو عادت بنا لینا ہمیشہ تولیہ اور ٹیشو پیپر بغیر ہاتھ دھوئے تو یہ نہیں، اصل ہاتھ دھونا ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی بات سنیے، ذرا واقعہ سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، دودھ پیا، اور اس کے بعد پانی منگوا کے کلی کی، دودھ نوش فرمایا اور کلی کی پانی سے، اور پھر آگے فرمایا کہ دودھ میں چکنائی ہوتی ہے، یعنی جب دودھ پیو تو بعد میں کلی کر لیا کرو۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تھے اور صحبا کے قریب تھے جو خیبر کے پاس جگہ ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی لے کر آؤ، کیا ہے کچھ کھانے پینے کو، تو صحابہ لائے، وہ ستو تھا، آپ نے جناب ستو کو پیا اور اس کے بعد پانی منگوا کر کلی کی۔ دودھ پینے کے بعد بھی کلی ثابت ہے، بلکہ فرمایا کہ چکنائی اس کے اندر ہوتی ہے، کلی کرو، اور ستو پینے کے بعد بھی کلی کرنا ثابت ہے، اور کھانا کھانے کے بعد بھی۔ گویا اس سے کیا مل رہا ہے کہ کھانے پینے کے بعد کلی اچھے طریقے سے کر لینا، خلال کر لینا
یہ ضروری ہے، فائدہ مند ہے۔ اسی طرح مسواک، نبی علیہ السلام کھانا کھانے سے پہلے بھی اور کھانا کھانے کے بعد بھی، خاص طور سے کھانا کھانے کے بعد مسواک ضرور کرتے تھے، آپ کی ایک عادت تھی۔ رات کو سونے سے پہلے تو بہت ضروری کرتے تھے۔ یہ سب کیا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے نا منہ یہ صاف رہے، پاکیزہ رہے، کیونکہ اس کے اندر جتنے کھانے پینے کے اجزاء اندر باقی رہیں گے یہ بیماریوں کی وجہ بنیں گے، جڑ بنیں گے، بنیاد بنیں گے۔ اب لوگ جناب پان کھا کے منہ میں رکھتے ہیں گھنٹوں، چوئنگم گھنٹوں باہر نہیں نکلتی، اتنی دیر رہتی ہے، اور روز ہم کھاتے پیتے ہیں تو کلی کرنے کا ہمیں کتنا خیال رہتا ہے۔ اب بتائیں آج کی جدید سائنٹیفک دنیا کے اندر اتنی ہائیجینک لائف کون گزار سکتا ہے؟ صرف وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو اور مطیع ہو اور پوری سنت پوری کرنا چاہتا ہو، ورنہ کوئی بڑے سے بڑا کافر بھی اس طرح سے منہ کلیاں نہیں کر سکتا۔ کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ دیا جی؟ یہ کورونا والوں نے تو بعد میں کہا ہاتھ ہر وقت دھوتے رہو، نبی علیہ السلام نے پہلے کہہ دیا اپنی صفائی کا خیال رکھو۔ اچھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد لیٹنے سے منع کیا اور منہ کے بل لیٹنے سے منع کیا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹنا، اب کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے، سارے کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، انسان کے لیے نقصان دہ۔ تو نبی علیہ السلام نے کھانا کھانے کے بعد سونے کو منع فرمایا کہ اس سے بدن میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، اور کیا فرمایا؟ کھانے کو ہضم کرو، رات کا کھانا کھا لیا، اس کو ہضم کرو ذکر سے اور نماز سے۔ نبی علیہ السلام رات کا کھانا کس وقت کھاتے تھے؟ 12 بجے، 2 بجے، 10 بجے؟ ہاں جزاک اللہ، مغرب کی نماز کے بعد آپ کھانا رات کا کھا لیتے تھے۔ اب جو شخص مغرب کے بعد کھا لے گا اور عشاء کے بعد عشاء کی جب نماز آئے گی 17 رکعتیں وہ پڑھے گا، اور اس کے بعد جب وہ سوئے گا تو پھر اس کا انہضام ڈائجسٹک سسٹم تو متاثر نہیں ہوگا، تو ٹھیک رہے گا، وہ تو موٹا نہیں ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد رات کا دیر سے کھانا کھائے اور سو گئے، یہ موٹا کرے گا، یہ بہت ساری بیماریاں پیدا کرے گا، جسم کے اندر سستی پیدا کرے گا، غفلت پیدا کرے گا۔ اور کھانا کھانا کے بعد 1.5-2 گھنٹہ بندہ کام باقی کرتا رہے، نماز بھی پڑھے، تو یہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی۔ تو نبی علیہ السلام نے کھانا کھانے کے بعد لیٹنے سے بھی منع کیا، رحمت للعالمین، اور منہ کے بل لیٹنے سے بھی منع کیا۔ کھانا کھانے کے بعد جو الٹا لیٹ جاتا ہے نا، تو اس کے معدے کے اندر بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آج یہ سائنس یہ باتیں بتا رہی ہے، نبی علیہ السلام نے تو سادہ زبان میں باتیں ہمیں بتا دی ہیں۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی صحت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ رات کا کھانا کھانے کے بعد کم سے کم 100 قدم تو وہ چلا کرے۔ کھانا کھا لیا، اب تھوڑی دیر کے بعد 15-20 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد تھوڑا سا چلنا پھرنا چاہیے، 10-15 منٹ کچھ نہ کچھ واک کرنی چاہیے۔ یہ وہ کون کرے گا؟ جو صحت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ پانی پینا، پیاس لگی، غٹ پورا گیا اندر، وہ جناب پوری بوتل کو لگایا اور یہ گئی۔ پھر سنیے، نبی علیہ السلام 3 سانسوں میں پانی پیتے تھے، اور فرمایا کہ اس طریقے سے پانی پینا اچھی طرح سیراب کرتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے۔ دوسرا فرمایا پیاس کو بجھا دیتا ہے۔ تیسرا فرمایا بدن کو صحت ملتی ہے، اور چوتھا فرمایا کہ خوب ہضم ہوتا ہے، اور 5ویں بات فرمائی کہ معدے میں آسانی کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے۔ پانی پینے کی سنتیں کون سی ہیں؟ بسم اللہ پڑھنا اور الحمدللہ پڑھنا وہ تو ٹھیک ہے، عملی طور پر کیا ہے؟ پانی کو پہلے دیکھ کے پینا کہ اس کے اندر کوئی خراب چیز تو نہیں ہے، اور بیٹھ کر پینا، اور 3 سانسوں میں پینا۔ یہ 3 چیزیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ بسم اللہ پڑھنا وہ روحانیت کا معاملہ ہے، میں اس وقت بات کر رہا ہوں میڈیکل کی لائن سے۔ بیٹھ کر پینا، کئی سانسوں میں، 3 سانسوں میں پینا، اور جناب علی دیکھ کر پینا تاکہ کوئی خراب چیز اندر نہ ہو۔ اس طریقے سے جب بندہ پانی پیے گا تو یہ پانی سیراب کرے گا، پیاس کو بجھائے گا، بدن کو صحت ملے گی، ہضم بھی اچھا ہوگا، اور معدے میں آسانی کے ساتھ چلا جائے گا۔ اگر بندہ ایسے نہ کرے، کھڑے ہو کر پی لے، تو کیا ہوگا؟ پہلے حدیث سن لیجئے، اس کے بعد اس کے نقصان سمجھ لیجئے۔
نبی علیہ السلام نے کھڑے کھڑے پانی پینے سے منع فرمایا ہے، بلکہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے پر سختی سے ڈانٹا، رحمت للعالمین نے ڈانٹا، کھڑے ہو کے پانی تم پی رہے ہو۔ مجبوری میں، سفر میں کہیں کبھی پی لیا وہ الگ بات ہے، عادت بنا لینا اس کو کبھی پسند نہیں کیا گیا۔ تو بیٹھ کے پانی پینا یہ صحت کی علامت، فرمائے معدے کو مفید فائدہ دیتا ہے تھوڑا تھوڑا پانی پینا طریقے سے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے کے نقصانات سن لیجئے، جو ہربل ماہرین ہیں نا وہ لکھتے ہیں کھڑے ہو کے پانی پیے گا جلدی نیچے آئے گا، معدے کی دیوار کو نقصان پہنچائے گا، معدے کی جو بارڈر ایریا ہے نا معدے کی اس کو نقصان پہنچائے گا، تیزی سے اندر آنے کی وجہ سے یہ جوڑوں کو بھی، انسان کے جوڑوں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ پچھلی مرتبہ میں نے بتایا تھا کہ کہیں پڑھا تھا کہ گھٹنوں کا درد اس کی ایک بہت بڑی وجہ کھڑے ہو کر پینا ہے۔ تو وہی عالم ایک موجود تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بھی لکھا ہے اور پورا مضمون انہوں نے بتایا کہ اس کے اوپر پوری بات ہے۔ آج گھٹنوں کا مرض کتنا بڑھ گیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی عادت بن گئی۔ اس کے علاوہ معدہ بیمار ہو، معدہ خراب ہو جاتا ہے، جگر کے اندر درد کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، کئی اور ایسے مسائل ہیں جو کھڑے ہو کر پانی پینے سے انسان کو آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، پانی کے لیے گلاس ہاتھ میں آیا یا کوئی برتن آیا، چائے آئی گرم گرم، جانا ہے جلدی، اب کیا کریں؟ پھوکے مار رہے ہیں۔ یہ پھونک مارنا کیسا ہے؟ اچھا لگتا ہے؟ ہم سارے ہی مارتے ہوں گے اللہ ماشاءاللہ۔ چائے آ گئی، گرم دودھ آ گیا، کوئی چیز آ گئی پینی ہے اور وقت تھوڑا ہے، کیا کریں؟ وہ پھوکے مار رہے ہیں۔ وہ بھائی دوسرا پیالہ منگوا لو، کوئی پلیٹ منگوا لو، اس میں ڈال لو، کیا ہو گیا؟ یا صبر کر لو، جلدی ہے تو کوئی اور علاج، نہیں تو صبر۔ یہ پھونک مارنا پانی یا پینے کھانے کی چیز، کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر پھونک مارنا یہ منع کیا گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ پانی جب پیتے ہیں نا تو پینے کے بعد تھوڑا سا دور کرنا ہے تاکہ جو سانس باہر آ رہا ہے وہ بھی اندر نہ جائے، اتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام فرمایا ہے۔ یہ ہے ہائیجینک لائف سٹائل۔ اب پھونک مارنے کے نقصانات کیا ہیں؟ اگلے بندے کو دیکھ کے بھی برا لگے گا، یار یہ کیا جاہل آدمی ہے، اس کو پھر تھوک اندر جا سکتا ہے، کئی دفعہ جسم میں دانتوں میں کوئی بیماری ہو سکتی ہے، اس تھوک کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان کی سانس کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے بدبو وغیرہ، اور جب سانس باہر آ رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اندر سے بیماریاں، خراب گیسز بھی باہر آ رہی ہوتی ہیں، وہ اس کے اندر جا رہی ہیں، وہ آپ نے پینا ہے۔ تو کئی اس کے جو ہے نا نقصانات ہیں۔ کھانے کی کوئی چیز ہو یا پینے کی کوئی چیز ہو، جیسے یہ ہے کوئی چیز گر گئی، اب کیا کریں؟ انگلی ڈال کے نکالیں، ٹھیک ہے، اچھا لگتا ہے انگلی ڈال کے نکالنا، بھائی کوئی چمچے سے کسی اچھی اور چیز سے نکالیں، انگلی اس طرح ڈال کے نکالنا یہ بھی مناسب نہیں، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اب ذرا ایک واقعہ سن لیجیے، مزیدار واقعہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے غلام تھے مسلم، حضرت مسلم، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پینے کی کوئی چیز میں حضرت علی کی خدمت میں لے کر آیا تو میں نے اس میں پھونکے مار دی، فرمایا کہ تم ہی لے جاؤ، خود ہی پی لو، اٹھاؤ اس کو، مجھے نہیں چاہیے۔ کراہت آتی ہے ان باتوں سے، پھونک مار رہے، اپنی پھونک برداشت کرنا تو پھر کچھ ممکن ہوتا ہے، اگلے کی پھونکے ماری بھی تو برداشت نہیں کرنا، نہیں کرتا نا بندہ۔ جو طبیعتیں بہت شفاف ہوتی ہیں، نظافت والی ہوتی ہیں، ایسے تھوڑی برداشت کر لیتی۔ سبحان اللہ، مولوی صاحب پہ نکل کے لائے نا زبردست چیز، واہ جی واہ۔ جو پانی کو دم کرتے ہیں تو وہ بھی تو پھونک ہوتی ہے نا، ہاں جی وہ بھی پھونک ہوتی ہے۔ ہاں اچھا سوال ہے آپ کا، بڑا مزیدار سوال ہے بھائی۔ 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں، علاج ہے بہترین، روحانی علاج ہے، شفا ہے، یہ جائز ہے، اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ اپنے موقع پر آئیں گی۔ ابھی ہم اس ٹاپک پہ چل رہے ہیں، پھر انشاءاللہ انہی بیانات میں جتنے بھی اللہ کو منظور ہوں گے اس میں بہت سارے علاج ایسے بتائے جائیں گے جو صرف دم درود سے ہوں گے۔ جی سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پانی پیے، پینے کی کوئی بھی چیز ہو، بالخصوص پانی، تو ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا کر کے چسکی لے لے کر پیے، گھٹا گھٹ جلدی نہ پی جائے۔ فرمایا کہ گھٹا گھٹ پینے سے جگر میں مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، جگر میں بیماری آ جاتی ہے۔ اور سنیے، کھڑے ہو کر پانی پینے کے حوالے سے یہ حدیث سنا دوں کہ رہنے دو، گول کر جاؤں اس کو؟
سن لیجئے پھر، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا اگر کوئی آدمی بھول کر کھڑے ہو کر پانی پی لے چاہیے کہ قے کر دے۔ ہم تو جان بوجھ کے کھڑے ہو کے پیتے ہیں۔ شادیوں میں، ماحولوں میں جناب سینکڑوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، سارے کھڑے ہو کے پی رہے ہوتے ہیں۔ سختی سے ڈانٹا، بیٹھ کے پیا کرو۔ اگر فرمایا غلطی سے کھڑے ہو کے پی بھی لیا تو اتنا برا ہے تمہارے لیے، نکال دو اس کو باہر، نہیں تو اندر جا کے ارے بھائی کھانا کھڑے ہو کے کھانا، پانی کھڑے ہو کر پینا، اس سے اگر اس کا جگر خراب ہو رہا ہے، معدہ خراب ہو رہا ہے، تو رحمت للعالمین کی شفقت تو اس کا تقاضا کرتی ہے نا کہ انہیں سمجھاؤ بھائی اپنا خیال کرو۔ سبحان اللہ۔ آب زمزم کھڑے ہو کے پینا، یہ سوال ہے حضرت والا کا، اچھے وقت پہ اچھا سوال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آب زمزم کو کھڑے ہو کر کنویں پہ پیا ہے، پکی حدیث۔ رش تھا، بہت لوگ تھے، بیٹھ کے پینا اور سب اہتمام میں کچھ زیادہ آسانی نہیں ہوگی، کھڑے ہو کے نوش فرما لی، لیکن یہ آپ کی عادت ایسی نہیں تھی۔ اب ہم کیا کریں، اب یہاں لاہور میں آب زمزم پی رہے ہیں، بیٹھے ہوئے آرام سے، آب زمزم آئے کھڑے ہو کے پی رہے ہیں، تو یہ اہتمام جو ہے نا نہ کریں تو کوئی حرج نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آب زمزم بھی بیٹھ کر ہی پینا سنت ہے۔ ہاں کوئی کنویں پہ ہے اور وہاں اس نیت سے کھڑے ہو کے پی لے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں کنویں پہ کھڑے ہو کے آب زمزم کو پیا تھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، تو یہ بات تو چلو صحیح ہے، لیکن اب اپنے اپنے گھروں میں ہیں اور آب زمزم پی رہے ہیں تو بیٹھ کر پیے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ۔ ورنہ کھڑے ہو کے پانی پینا یہ ہر حساب سے غلط ہے جی۔ اچھا جی، ہم پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو بعض مرتبہ نا خاص طور سے پانی پیتے ہوئے کوئی ایسا گلاس ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے کہ سائڈ سے وہ کونا اس کا ٹوٹ جاتا ہے، ذرا سا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اگر کوئی اس طرح سے ٹوٹا ہوا برتن ہو نا جو ذرا سا ٹوٹ جاتا ہے، بہت تھوڑا سا، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کرنے سے منع کیا۔ برتن اگر اس طرح سے ٹوٹ جائے، کریک آ جائے اور ذرا سا اس کا کوئی وہ بن جائے، اس طرح کی کٹنگ جو کٹ جائے، ایسے برتن کو استعمال کرنا منع ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے جگہ سے پانی پینے کو، کھانا کھانے کو منع کیا۔ اس کے کئی نقصانات ہیں۔ ایک بات تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، نبی کے خلاف کیوں جائیں ہم، یہ نقصان۔ دوسرا، جب ایسی جگہ سے پانی پئیں گے اگر اس میں کوئی سوراخ ہوگا تو نیچے گرے گا، برا لگے گا، کپڑے پہ گرے گا، بدن پر آئے گا، پھر اس پہ کوئی نوک بن گئی، وہ جناب ہونٹ کٹ سکتے ہیں، زخم ہو سکتا ہے، اسے کوئی اور نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، پھر اس جگہ کی صفائی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو میں میڈیکل سائنس کی ایک ریسرچ بھی بتا دوں۔ آج سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے ٹوٹے ہوئے برتنوں پر اس حدیث کو سامنے رکھ کے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جو برتن کا حصہ ٹوٹ جاتا ہے، جو ذرا سا کھورا سا لگ جاتا ہے، وہ اس کو جتنا مرضی صاف کر لو وہاں سے بیکٹیریا ختم ہوتا ہی نہیں، جو مرضی کر لو، وہ بیماریوں کے گھر بن جاتا ہے۔ وہ جو برتن کے کنارے ٹوٹ جائیں، کوئی کنارہ ٹوٹ جائے اوپر سے، وہ کنارہ یاد نہیں آ رہا تھا مجھے لفظ، تو برتن کے کنارے بعض دفعہ اوپر سے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ جو کنارہ ٹوٹا ہوا جو اس کا حصہ ہے، آپ جتنا مرضی صاف کر لیں یہ بیکٹیریا فری نہیں ہو سکتا۔ یہ آج کی میڈیکل ریسرچ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب 1400 سال پہلے بتا دیا بھائی اس کو استعمال نہ کرو۔ تو دیکھیے ساری باتیں ہماری صحت سے متعلق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشک کے دہانے سے، اس کے منہ سے پانی پینے کو بھی منع کر دیا۔ کیا مطلب؟ بھائی پانی پینا ہے گلاس میں نکال کے پی لیں، بہت اچھا۔ اب وہ 1.5 لیٹر کی بوتل ہے، 2 لیٹر کی بوتل ہے یا کولر ہے، کوئی ایسی چیز ہے ڈائریکٹ منہ لگا کے پانی پی رہے ہیں، اس کو آپ نے منع کیا، یہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ بہت زیادہ مقدار اندر چلی جاتی ہے جو اچانک جانا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور جیسے ہینڈ پمپ ہوتے ہیں، اب کھڑے ہو کے منہ لگا کے پانی پی رہے ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ پانی بھی ضرورت سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، کپڑوں پر گرتا ہے، کپڑے بھی خراب ہو سکتے ہیں، پھر اچانک جب اتنا زیادہ معدے پہ پانی جاتا ہے، لوڈ پڑتا ہے، معدہ بیمار ہو جاتا ہے، اور پانی کا جو سنت طریقہ ہے اس کے بھی خلاف ہوتا ہے۔ پھر ایک واقعہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص اسی طرح مشکیزے کو منہ لگا کے پانی پی رہا تھا، اندر سے سانپ ہی نکل آیا۔ تو کئی نقصانات ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم محتاط رہا کریں۔ پانی کے اندر کوئی چیز گر جائے تو اس کو کسی صاف چیز سے
چمچے وغیرہ سے نکال لیا جائے اور پھر پانی پیا جائے۔ حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے پانی منگوایا، میں پانی لے کے حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ پانی کے اندر کوئی بال ہے، تو میں نے اس بال کو پھر نکال دیا، تو نبی علیہ السلام نے مجھے دعا دی، اے اللہ اسے خوبصورت ہی رکھنا، یا اللہ اسے خوبصورت رکھیے۔ فرماتے ہیں کہ 93 سال کی عمر میں بھی میرے سر کے بال کالے تھے اور داڑھی کے بال بھی کالے تھے، اللہ نے ایسے ہی رکھا جیسا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔